استاد جی میرا آپ سے سوال ہے کہ مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مرزا جہلمی نے بڑی عیاری، مکاری، جھوٹ، دجل سے کام لیا ہے، ہٹ درمی، بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی سے کام لیا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مرزا جھوٹا ہے تو پھر فتنہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس نے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی اور ایک یہ بھی، اور یہ کہتا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ویڈیو جاری ہونے سے پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، لیکن جب ہماری ویڈیو آ گئی تو اب نہیں، اب نہیں۔ یہ کتنا بڑا بلنڈر چھوڑ رہا ہے یہ بدبخت، یہ کس طریقے سے دنیا کو یہ گمراہ کر رہا ہے، اور پھر اڑ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نالے چور تے نالے چتر، نالے چوری تے نالے سینہ زوری، نالے چوری تے نالے سینہ زوری۔ یہ اتنا بڑا مکار ہے اور دھوکہ باز ہے، یا تو یہ کہ یہ مطلقاً جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے مسائل تخریج کرنے کا۔ بس جو اس کے کان میں کوئی شیطان آ کے پھونک مار دیتا ہے یہ فتنہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ خدا جب عقل لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے، تو حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اس کو جو حماقت ملی ہے نا، یہ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ہے۔ مطلقاً جاہل ہے، ایسے بلنڈر چھوڑ رہا ہے، ایسے جھوٹے دعوے کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اس نے اپنے دعویٰ پر جو دلیل پیش کی ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا گھر جو اس روح زمین پر بنا ہے، مسجد بنی ہے، وہ کون سی ہے؟ بیت الحرام۔ کون سی ہے؟ بولے کون سی ہے؟ بیت الحرام ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا گھر سب سے پہلے بنایا گیا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد۔ قال المسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ کون سی؟ مسجد حرام ہے۔ پھر عرض کی گئی ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا المسجد الاقصی۔ کون سی مسجد؟ اقصی۔ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال۔ کتنا جی؟ 40 سال۔ مختلف علماء نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی، اور 40 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا تو آپ بیت المقدس آئے اور مسجد اقصی شریف کی بنیادیں رکھیں۔ سمجھا رہی ہے جی؟ انبیاء علیہ السلام، آدم نبی علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، آپ کے بیٹوں اسحاق نبی، اسماعیل نبی اور یعقوب نبی علیہ السلام تک، اور شاید تھوڑی دیر بعد تک بھی، تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف مکے والا گھر رہا ہے۔ سمجھے؟ لیکن یہاں پر بحث نہیں ہے کہ نبیوں کا قبلہ کون سا رہا تھا، بحث اس بات پر ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، پھر سرکار نے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ فرمائی، لوگ مسلمان ہوئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دیگر حضرات جب کلمہ طیبہ پڑھ کر آغوش اسلام میں آئے تو نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ پڑھتے تھے۔
پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اس وقت سرکار کا قبلہ کون سا تھا؟ جو قبلہ ہوگا وہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوگا، وہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرف منہ کر کے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تین طرح کے علماء کا مذہب یہاں بیان فرماتے ہیں۔ کہاں؟ شرح صحیح البخاری کے اندر، ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلا ابن عباس وغیرہ کا مسلک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کان یصلی الی بیت المقدس، نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح کے آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا، لیکن آپ کے سامنے بیت اللہ شریف ہوتا، دو رکنوں کے درمیان سرکار کھڑے ہو جاتے، درمیان میں کعبہ آ جاتا، اور قبلہ آپ کس کو بناتے؟ بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ ان علماء کا ہے جنہوں نے کہا کہ مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا۔ 13 سال مکہ شریف کے اور 17 مہینے تقریباً مدینہ شریف آ کر، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنا لیا جائے۔ اب دیکھیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا موقف ہے ھذا ضعیف، یہ بالکل کمزور ہے۔ کیوں؟ وَيَلْزَمُ مِنْهُ دَعْوَى النَّسْخِ مرتين، اس سے نسخ کا دعویٰ 2 مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ سمجھا رہی؟ یعنی پہلے حضور بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مدینے آئے تو بیت المقدس ہو گیا، یعنی پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر 17 مہینے کے بعد دوبارہ پھر حکم منسوخ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رخ نماز پڑھتے؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ 2 مرتبہ نسخ لازم آتا ہے۔ والاول اصح، اور پہلا مسئلہ کن کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم کا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح ٹھیک ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، اس لیے کہ دونوں قول یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو، یہ مسلک جس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل 2992 نمبر حدیث ہے، 2992۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو بمکہ، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تھے۔ کیسے؟ نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، والکعبۃ بین یدیہ، اور کعبہ شریف آپ کے چہرہ مبارک کے سامنے ہوتا تھا۔ اور قبلہ کس کو بناتے؟ بیت المقدس کو۔ وبعد ما ہاجر الی المدینہ 16 شہرا، اور جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو 17 مہینے یا 16 مہینے، یہاں 16 لکھا ہے، 16 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح مکہ شریف میں کس کو بنایا تھا قبلہ؟ بیت المقدس کو، مدینے آ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، منہ کر کے، رخ مبارک کر کے۔ ثم صرف الی الکعبہ، پھر کعبہ شریف جو ہے اس کی طرف رخ کیا گیا اللہ رب العزت کے حکم پر۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے محدثین اکرام نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے، اس کی اسناد
صحیح اسی طرح بڑے بڑے مفسرین اکرام نے، بڑے بڑے محدثین اکرام نے اسی طرح نقل فرمایا ہے، جیسے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3499 حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اول ما نسخ من القرآن القبلۃ، قرآن میں سب سے پہلے جو چیز منسوخ ہوئی ہے نا وہ قبلہ منسوخ ہوا ہے، وہ قبلہ منسوخ ہوا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم منسوخ ہو گیا، اب کس طرف نماز پڑھنے لگے؟ بیت الحرام، بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد الحرام میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف رخ کیا۔ لہٰذا نسخ ایک ہی مرتبہ ہے، دو مرتبہ نہیں ہے، دو مرتبہ بولے دو مرتبہ نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا مغالطہ جو مرزا نے دیا ہے، بےہودگی، اور پھر یہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا تھوڑی دیر کے لیے یہ قبلہ رہا ہے، پہلا قبلہ بھی بیت اللہ اور آخری قبلہ بھی بیت اللہ شریف۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز، اور نبی پاک علیہ السلام ان دنوں میں اکثر آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک نماز میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے حبیب مکرم آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ مبارک ہم نے دیکھا ہے، تیری رضا یہ ہے کہ میرے دادا ابراہیم کا جو کعبہ ہے وہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، ہم نے تیری رضا پر اپنی رضا کو رکھ دیا ہے۔ اے حبیب مکرم جس کعبے کو تو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہے یہیں پر اسی وقت اس خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔